اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنی طرف سے پاکستان تحریک انصاف پشاور کی قیادت، ISF یوتھ خواتین ونگ اور ہمارے پارٹی کے دوسرے جو ونگز ہیں، آپ سب کو اتنے زبردست احتجاج پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کا احتجاج آپ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے حکم پہ آج یہ احتجاج ہم کر رہے ہیں۔ میں اجازت جلدی سے لے رہا ہوں کہ آج ہماری چارسدہ میں ایک ورکر کنونشن ہے جو پہلے 2 ہفتے سے پہلے سے ہم نے اس کو فائنل کیا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کے احتجاج کا مقصد ان لوگوں کو یہ بتانا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی طاقت، آپ کی حیثیت، آپ کی یہ عیاشیاں ہماری وجہ سے ہے۔ اگر عوام آپ کے پیچھے نہیں ہوگی تو آپ کی طاقت اور آپ کی یہ حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ عوام کے مینڈیٹ پہ پاؤں نہ رکھے، عوام کے مینڈیٹ پہ بوٹ نہ رکھے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرے۔ اس ملک اور فیڈریشن کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا اعتماد اداروں پہ ہو۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ عوام آپ کے پیچھے ہو۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہ عوام کا اعتماد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ پیچھے دیکھیں گے اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آج آپ ہم سے منتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ ہم اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم پہلے بھی اداروں کے پیچھے کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے رہیں گے اور ہم آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، لیکن ادارے خود ثابت کرے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ آپ اپنے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ چکے ہیں، آپ اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھ چکی ہیں، اور میں یہ بتانے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ سے یہاں کے عوام نفرت کرنا شروع کیا آپ سے۔ میرے بھائیوں، میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں، آپ کی آوازیں بھی نیچے سے میں نے سنی ہے۔ میں آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے اپنی مرکزی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے سارا کی بھی تقریباً وزٹ کیا، جو چند ڈسٹرکٹ رہ چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی میں اس میں جاؤں گا۔ عوام تیار ہے، ووٹر تیار ہے، آپ ہمیں حکم دے چاہے ٹی چوک کا کریں، انشاءاللہ کی پی کی عوام اور قیادت آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دے کہ فلاں تاریخ کو اڈیالہ کے سامنے پہنچ جائے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمیں یہ حکم نہیں دیتے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے صوبے کے اندر ہمیں حکم دے کہ جو راستے پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، جو افغانستان کی طرف جا رہے ہیں، جو گلگت بلتستان کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ بیٹھ جائے اور اس وقت تک نہ اٹھے جب خان صاحب ہمیں حکم نہ دے۔ میں کیونکہ پریشر مجھ پہ، میری قیادت پہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اور میں ان لوگوں کو بھی بتاتا ہوں، جس دن ورکر ہماری بغیر نکل آئے، اگر جس دن اپنی قیادت کے بغیر نکل آئے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو 9 مئی کا ڈرامہ آپ لوگ کرتے تھے، جو مذمتی لوگوں سے کرواتے تھے، میں
آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کو ہم مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. یہ سن لے, ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے. آپ نے ہمیں سیاسی سپیس ہمیں نہیں دے رہے, ہماری قیادت پہ ظلم کر رہے ہیں. عمران خان کو آپ نے ایسی کیسوں میں جیل میں رکھا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور آپ کا ظلم ہر دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے میری قیادت پہ ملاقاتوں پہ پابندی کی ہے, لگا دی ہے. آپ نے میرے معصوم ورکر کو جس کو آئین یہ حق دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کرے, اس کو آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اے دہشت گردی پہ ہم سے بات کرے. بھائی جان, آپ تو مجھے دہشت گرد سمجھتے, آپ تو میرے لیڈر کو دہشت گرد سمجھتے, آپ تو میرے ورکر کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. آپ پہلے فیصلہ کریں کہ میں دہشت گرد ہوں کہ نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ میرے ورکر کو پرامن شہری سمجھتے ہیں یا دہشت گرد سمجھتے ہیں. اگر آپ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں امید لگائے بیٹھے ہیں؟ آج کا آپ کا رویہ ملک تقریباً جنگ کے قریب پہنچ چکا ہے, لیکن آپ کی انائیں, آپ کی ضدیں, آپ کی نفرتیں نے ہم تک وہ اس حد تک پہنچا ہے جس طرح مجھ سے پہلے عطیف خان صاحب نے بات کی ہے کہ آج آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. آپ کے پیچھے اس وقت تک کوئی نہیں ہوگا جب تک خان صاحب ہمیں حکم نہ دے, جب تک خان صاحب نہ کہے. انشاءاللہ تعالی یہ زمین میری ہے, یہ وطن میرا ہے, میں اس کو ماں سمجھتا ہوں. آپ اس کے ماما چاچا نہ بنے. آپ سرکاری نوکر ہیں اور سرکاری نوکر رہے. اس ملک پہ جنگ مسلط ہوگی تو میں بھی مروں گا, میرے بچے بھی مریں گے, آپ بھی بھاگیں گے اور آپ کے بچے بھی بھاگیں جس طرح آپ سے پہلے لوگ بھاگ گئے تھے. آپ اس ملک کے دعویدار نہ بنے, آپ ایک سرکاری نوکر رہے, اس سے آگے نہ بڑھے. اور آپ سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں, آج اپنے بہروپ جو ہے تبدیل کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں, آپ لوگوں نے جو ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے, اس ملک کے ساتھ, ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ, جو ہم پہ چور مسلط کیے آپ نے, آپ جس روپ میں ہمیں ملیں گے, جس ملک میں ملیں گے, ہم آپ سے نفرت کریں گے اور آپ کو چھپنے کی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جذبات کی ترجمانی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دن دے, ہمیں جگہ دے, تاکہ ہم نکل آئے اپنی خان کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, اس بچوں کے لیے. اور کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ کی گولیاں کھا کے جو ہے ہم ڈر گئے, آپ کی جیلیں بھگت کے ہم ڈر گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے سے زیادہ لوگ عمران خان صاحب کے نام سے نکلیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور میں ایک بات بتا دوں, پہلے ہمارے جب ہم نکلتے تھے تو ہماری پارٹی کی پالیسی یہ تھی کہ ہم آپ سے رابطے میں تھے, لیکن میں آپ کو اس دفعہ بتاؤں, اس دفعہ اگر ہم نکلیں گے تو ہمارے رابطے منقطع ہوں گے. بات اس ٹائم پر ہوگی, اس دن تک چلے گی جب تک خان رہا نہ ہوگا. میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں, اور دوستوں نے بھی بات کرنی ہے اور دوست بھی آ رہے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں. وہ ملک صاحب ناراض ہو رہے, آلریڈی میرے 4 بجے 4 کو دیے تھے, میں نے نکلنا ہے. شکریہ.